ڈاکٹر صاحب اب سوال نمبر 6 ہے جس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. نماز کو کن کن اوقات میں قائم کیا جائے یا ادا کیا جائے، اس بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ ذرا ہمیں بتائیے. اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اسراء کی آیت نمبر 78-79. اس کا ترجمہ ہے: نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے. بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا. احسن البیان میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دلوک کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے زوال کے، غسق کے معنی ہے تاریکی کے، یعنی آفتاب کے ڈھلنے کے بعد، اور ظہر اور عصر، ٹھیک ہے نا، رات کی تاریکی تک مغرب اور عشاء کی نمازیں. اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے، یعنی قرآن نماز کے اندر قیام زیادہ ہو. اور ویسے بھی تلاوت قرآن کی بہت زیادہ فضیلت فجر کے بعد بتائی گئی ہے. اسی طرح اس آیت میں 5 فرض نمازوں کا اجمالی ذکر آ جاتا ہے، اور یہ بار بار تاکید ہمیں قرآن میں نظر آتی ہے اور ہم جانتے ہیں. تفہیم القرآن میں تہجد کے معنی نیند توڑ کر اٹھنے کے، بس رات کے وقت تہجد ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے. نفل کے معنی ہے فرض سے زائد، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے، یعنی یہ جو 5 نمازیں ہیں اور اس کے بعد چھٹی نماز کون سی ہو گئی، وہ تہجد کی. اس کے علاوہ بھی چاشت کی بھی نماز ہے، اشراق کی بھی نماز ہے، مغرب کے وقت اوابین کی ہے نماز، ہے نا. اس کے علاوہ بھی اور نمازیں ہیں نفلی جو آتی ہیں، تو ان سب کا بھی اپنی جگہ ایک مقام ہے نا. تہجد کی نماز یعنی دنیا اور آخرت میں تم کو ایسے مرتبے پر پہنچا دے گی جہاں تم محمود خلائق ہو کر رہو گے، پھر ہر طرف سے تم پر مدح و ستائش کی بارش ہو، اور تمہاری ہستی ایک قابل تعریف ہستی بن کر رہے. اس کے علاوہ قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام شفاعت پر کھڑا ہونا بھی اسی مرتبہ محمودیت کا ایک حصہ ہے. حدیث کے ذریعے سے دیکھ لیتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی 4717 حدیث ہے، جس کا ترجمہ ہے: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز با جماعت اکیلے نماز پڑھنے سے 25 گنا فضیلت رکھتی ہے، اور صبح کی نماز کے وقت رات اور دن کے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں. عملی نقطہ ہم سمجھ چکے کہ نمازوں کو ان کے اول وقت میں ادا کریں، پوری نمازوں کی حفاظت اور خشوع و خضوع اس کی کوشش اور دعا ہو. اور اس کے علاوہ تہجد کی نماز کا بھی یہاں ذکر آیا کہ وہ انسان کو محمود خلائق یعنی بنا دیتی ہے. سوال نمبر 7 ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں قرآن پاک سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ریفرنس آئے سورہ کہف آیت نمبر 12 اور 13. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ ہر 2 فریق میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھتا ہے. ہم ان کا اصل قصہ تم کو سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی. تفسیر احسن البیان میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نوجوان بعض کہتے ہیں عیسائیت کے پیروکار تھے، اور بعض کہتے ہیں ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے پہلے کا تھا. حافظ ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے.
کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نظر و نیاز دینے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چند نوجوانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے اور اس کائنات کا رب ہے۔ فتیتن جمع قلت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد یعنی نوجوانوں کی تعداد 9 تھی یا اس سے بھی کم، یا الگ ہو کر کسی ایک جگہ اللہ کی عبادت کرتے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل گیا اور ان میں چرچا شروع ہوا، بادشاہ تک بات پہنچ گئی اور اس بادشاہ نے انہیں ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا تو ان نوجوانوں نے برملا یہ کہا کہ اللہ ایک ہے اور توحید کی بات کی۔ بالآخر پھر بادشاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈر سے یہ نوجوان اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو گئے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی اور وہ 309 سال وہاں سوئے رہے۔ یہ تو تھی احسن البیان، چند جملے تیسر القرآن کے۔ اسی حالت میں سوئے ہوئے انہیں صدیاں گزر گئیں، پھر جب اللہ نے چاہا انہیں بیدار کر دیا۔ بیدار کرنے کے بعد آپس میں انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ ہم کو اس حالت میں سوئے ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہوگا۔ اس مدت کے تعین میں اختلاف واقع ہو گیا اور وہ نوجوان اس غار سے باہر آئے اور ان کو اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اگر ہم باہر نکلیں گے غار سے تو ہم اس مدت کا تعین شاید کر سکیں کہ دھوپ ہے اور علاقہ کون سا ہے۔ تو یہ تیسر القرآن میں اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ عملی نقطہ میں خیال واضح ہے اور میرے دل کو یہ بات بہت زیادہ لگتی ہے کہ آج کا نوجوان جو ہمارے معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، میں یہ چاہوں گی کہ ضرور جو ہے جو لوگ سورہ کہف میں جو یہ قصے بیان ہوئے ہیں وہ اب تک ان کو نہیں پڑھ سکے، میں درخواست کروں گی کہ آپ لوگ اس کو پڑھیں، اور خصوصاً ہر قصہ ہی اپنی جگہ ایک مصلحت اور تعبیر رکھتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو قصہ ہے نوجوانوں کا، آپ دیکھیں ان کی ایمان کی آپ کیفیت اور طاقت دیکھیں کہ وہ نوجوان تھے، صرف ہم تصور کریں، اور ان کا اتنا یعنی پختہ ایمان اور عمل تھا کہ صرف وہ ایک توحید کی وجہ سے وہ جا کر جو ہے نا اور لوگوں سے چھپ گئے کہ کہیں جو ہے نا ہمیں اپنے ایمان کو نہ بیچنا پڑ جائے۔ آج کے دور میں کیا اگر ہم کو ایسے نوجوان کہیں نظر آتے ہیں تو میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے نوجوانوں کے پیروکار ہمیں دیکھنا نصیب کرے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سے وعدے کرتے ہیں، بہت سے کاموں کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن دین اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن مجید اسے کس طرح بیان کرتا ہے کہ جب کوئی ہم ارادہ کریں تو اس کے ساتھ ہمیں کیا کہنا چاہیے تاکہ وہ ارادہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کے ہر لمحے پر ہماری رہنمائی اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم کوئی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں نا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہم نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ تکمیل تک پہنچے، ان میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ تو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 23 اور 24۔ اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، الا یہ کہ اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ کا لفظ یہاں پر آیا۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی
فرما دے گا۔ تو یہ دراصل ادھر ہم دیکھتے ہیں تفسیر کے ذریعے سے فہم القرآن میں اہل مکہ نے مدینے کے یہودیوں کے پاس ایک وفد بھیجا۔ یہودیوں نے انہیں 3 سوالات بتائے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا تو وہ حقیقی نبی ہوں گے، اور اگر ٹھیک جواب نہ دیا تو نبوت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ وفد نے مکے سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کل تمہیں جواب دوں گا، لیکن کئی دن گزر گئے اور وہی نہ آئی، جس پر کفار نے بغلیں بجائیں، پروپیگنڈا کیا کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان جاری کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی کام کے بارے میں آئندہ اس طرح نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا۔ ایسی بات کہتے وقت انشاءاللہ کہا کریں، یعنی یہ اللہ کا حکم ہمیں یہاں پتہ چل گیا نا کہ انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ اس میں اللہ کی پھر تائید و نصرت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ پھر تفہیم القرآن میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ ہدایت دی گئی کہ تم کبھی دعوے سے نہیں کہنا کہ میں کل فلاں فلاں کام کر لوں گا۔ تم کو کیا خبر کہ تم وہ کام کر سکو گے یا نہیں، نہ تمہیں غیب کا علم، نہ تمہیں یہ پتہ ہے جو عمل ہے اس میں تم اتنے زیادہ خود مختار ہو، انڈیپینڈنٹ ہو کہ تم جو کچھ سوچو وہ تم کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اصل میں نا، ہمارا ایمان اور اللہ کی ذات پر مجھے لگتا ہے پختہ کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ ہم، اور دوسری بات مجھے یہ یہاں پہ محسوس ہو رہی ہے کہ اگر ذرا سا غرور اور تکبر کا کہیں شائبہ بھی ہے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر بے خیالی سے بھی کبھی ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً متنبہ ہو جاؤ، فوراً اٹینٹیو ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرو، انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ مزید برآں تم یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یا تم دعوے کر رہے ہو، چاہے وہ خیر کا ہی کام ہے نا یا کوئی اور کام، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ پر صرف اعتماد کرو اور یہ کہو امید ہے میرا رب اس معاملے میں صحیح بات یا صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرمائے۔ مسلم کی حدیث 605 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں، جب مجھے وہ یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی جماعت پہ یاد کرتا ہے تو میں اسے ایسی ہی جماعت پہ یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں 4 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر چلی آتی ہے۔ خوبصورت حدیث ہے۔ عملی نکتہ جناب، سب سے پہلے یہ کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر ایک اپنا حکم سکھایا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں کل یہ کام کروں گا یا کروں گی تو اس کے ساتھ ضرور اللہ تعالیٰ کا نام لیں، یعنی یہ کہیں کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اس میں رہنمائی بھی شامل ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ، حق کا انکار کرنے والوں کے لیے کیسے انجام کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے، خاص طور پہ پارہ نمبر 15 کے اندر؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی دل دہلا دینے والی آیت اور اس کے الفاظ ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 29، جس کا ترجمہ ہے، اور صاف کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔
ہم نے انکار کرنے والے یعنی ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ تفہیم القرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اصحاب کہف کے واقعات آئے نا، اور اس میں ہمیں یہ بات بڑی واضح نظر آئی کہ وہ توحید پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے یہ دو ٹوک بات کہہ دی کہ ہمارا رب تو بس وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور انہوں نے اپنی قوم جو مشرک تھی، منکر تھی، اور اس کے معبودوں کو چھوڑ کر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے غار میں جانا قبول فرمایا۔ انہوں نے کہا وہاں جا کے اللہ کی عبادت کریں گے اور حق سے ہم بال برابر بھی نہیں ہٹیں گے اور کسی سے ہم مصالحت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان واقعات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو منکرین اور مخالفین اسلام ہیں ان کو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حق ان کے سامنے بے کم و کاست پیش کر دو، اگر وہ مانتے ہیں تو مان لے، اور اگر نہیں مانتے تو وہ یہ انجام دیکھیں گے، اور وہ انجام کیا ہے وہ ہم نے ابھی سنا۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ جنہوں نے مان لیا، خواہ وہ عمر میں کم ہو، نوجوان ہو، بے مال ہو، بے زر ہو، فقیر ہو، غلام ہو، مزدور ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ قیمتی جواہر ہیں، انہی کو یہاں عزیز رکھا جائے گا، اور ان کو چھوڑ کر ان بڑے بڑے سرداروں اور رئیسوں کی کچھ پرواہ نہیں کی جائے گی جو دنیا کی شان و شوکت خواہ کتنی ہی رکھتے ہوں مگر خدا سے غافل ہیں اور اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے۔ دیکھیے تحسن القرآن میں جو یہ لفظ آیا تھا نا سرادق، اس کے معنی کسی خیمے کی دیواریں ہیں، یعنی مراد دوزخ کی چار دیواری اور جہنم کے گرد یہ چار دیواری ہے۔ دوزخیوں کے لیے آگ کی حرارت میں مزید اضافہ ہو اور اس آگ کی حرارت باہر نہ جانے پائے، نیز باہر والے اس حرارت سے محفوظ رہیں۔ اب جو محل کا لفظ آیا ہے اس کے معنی یہ تانبا یا کوئی بھی میٹل، کوئی بھی دھات جو پگھلی ہوئی حالت میں ہو، یا تیل کی تلچھٹ یا لاوا جو زمین کے اندر شدت حرارت سے پگھلی ہوئی دانتوں کے ملغوبے کی شکل میں ہو، کیونکہ اس میں بنیادی طور پر دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک سرخی مائل ہونا، دوسرے شدت حرارت، اور جو دوزخیوں کو جو پانی پلایا جائے گا اس میں یہ دونوں خواص موجود ہوں گے، سرخی مائل، شدت حرارت۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، آمین۔ حدیث کے ذریعے سے مسند احمد کی 70 نمبر کی حدیث، سیدنا ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سونا پگھلایا، جب وہ پانی جیسا ہو گیا اور جوش مارنے لگا، فرمایا محل کی مشابہت اس میں ہے، جہنم کا پانی بھی سیاہ ہے، خود بھی سیاہ ہے، جہنمی بھی سیاہ ہے۔ محل سیاہ رنگ، بدبودار، غلیظ، گندگی، سخت گرم چیز ہے، چہرے کے پاس جاتے ہی کھال جھلسا دیتی ہے، منہ جلا دیتی ہے۔ مسند احمد میں کافر کے منہ کے پاس جاتے ہی اس کے چہرے کی کھال جھلس کر نیچے آ پڑے گی، گر پڑے گی، اللہ محفوظ رکھے۔ اگلی نقطہ یہ ہے کہ حق اللہ نے پہنچا دیا، سفید اور سیاہ کو الگ کر دیا، دونوں راستے دکھا دیے۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم حق کو قبول کر لیں، اس راستے پر چلیں جو اللہ کو پسند ہے، اور پھر مزید یہ کہ ہم بار بار یہ کہیں گے کہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، یعنی جہنم کی آگ اور اس کے تمام قسم کے جو سزائیں ہیں، جو ٹارچرز ہیں، جن کا ہم تصور بھی نہیں کر پاتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف۔ ڈاکٹر صاحبہ، آج کا آخری سوال جو ہم نے پارہ نمبر 15 سے اخذ کیا ہے کہ مال اور اولاد کو دنیا کی زینت کیوں کہا گیا ہے؟
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریفرنس آیت سورہ کہف نمبر 45-46. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی پود جو تھی نباتات بھس بن کر رہے گی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی ہیں تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. والباقیات الصالحات خیر کا لفظ آئے. تفہیم القرآن بھی مولانا فرماتے ہیں کہ یعنی وہ زندگی بھی بخشتا ہے، موت بھی، وہ عروج بھی عطا کرتا ہے اور زوال بھی، اسی کے حکم سے بہار بھی آتی ہے تو خزاں بھی آتی ہے. اگر آج تمہیں خوشحالی، عیش، تن آسانی اور لگژریز یہ سب اگر تمہارے پاس ہے تو اس حالت کو بھی زوال ہے. جس خدا کے حکم سے تمہیں یہ سب کچھ ملا ہے اسی کے حکم سے سب کچھ تم سے چھن بھی سکتا ہے. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس احساس کی دولت کو ہر وقت زندہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نعمتیں آپ نے ہمیں نصیب کی ہیں اللہ ان کو زوال نہ ہو. اللہ آپ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کیجیے گا. تیسر القرآن میں دیکھیے دنیا کی زندگی کی مثال نباتات سے اس لیے دی گئی ہے، یعنی پلانٹس اور یہ پلانٹ کنگڈم، کہ اس کی سب کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے. یعنی دنیا کی ہر جاندار اور بے جان چیز جس میں نباتات بھی شامل ہیں. زمین پر بارش برسنے سے نباتات اگاتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے اور لہلہاتی ہے، جوبن پر آتی ہے تو ہر ایک کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے آگے؟ پھر اس عروج کے بعد زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ زرد ہو جاتی ہے اور پھر وہ فصل کاٹ دی جاتی ہے، اور اس کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ ہوا اس کے ریزوں اور ذروں کو اڑائے پھرتی ہے. اسپرنگ، سمر، آٹم اور ونٹر. تو آٹم میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہی پتے جو پہلے لہلہا رہے تھے وہ زرد ہو کر وہ جگہ جگہ پھرتے رہتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے اس تمثیل سے کہ انسان کا اپنا یہی حال ہے. وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، قوت آتی ہے، بڑا طاقتور ہو جاتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے، سب چیزیں اسے بھی حسین لگتی ہیں اور وہ بھی لوگوں کو اچھا لگتا ہے. لیکن ایک خاص ٹائم لائن کے اوپر اس کا قد و قامت اور اس کی قوت سب کچھ رک جاتا ہے. پھر بڑھاپے کا یعنی زوال و انحطاط کا وقت آتا ہے تو اسے عمدہ سے عمدہ غذائیں بھی اگر اس کے سامنے رکھی ہوں لیکن وہ نہ ان کو کھا سکتا ہے اور نہ وہ ان کو ہضم کر سکتا ہے، اور ان سے وہ ان نعمتوں سے ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو لہٰذا ہر چیز کے طے شدہ اندازے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے اور ان سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی ذات تجاوز نہیں کر سکتی. معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی ہر چیز زوال پذیر ہے. جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ فنا بھی ضرور ہوگی. لہٰذا دنیا کی مال و دولت یا دنیا کی زندگی پر کبھی گھمنڈ، غرور، تکبر نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں جو مختلف پرچے تھما دیے
مال اور اولاد کی جو ہم بات کر رہے ہیں، تو سب سے مشکل جو پرچے ہیں وہ یہ دو ہی ہیں. اگر کسی کو زیادہ مال ہے تو وہ گھمنڈ میں پڑ جائے اور اس کے رویے جو ہے وہ غلط ہو جائیں. یہی بات پھر سوچنے کی ہے کہ ہم ان امتحان کے پرچوں کو اور ان نعمتوں کو جو اللہ نے عطا کی ہے، ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں ان کا جواب بھی دینا ہے اور ہمیں ان کو کس طریقے سے یعنی استعمال کرنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں تو ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو ہماری رہنمائی فرمائی اس آیت کے ذریعے سے وہ ہم نے سمجھی. اب حدیث کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم میں 7424 اور صحیح بخاری 6514 نمبر ہے. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، پھر 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، جبکہ 1 چیز باقی رہ جاتی ہے. مرنے والے کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل جاتے ہیں. اس کے گھر والے اور اس کا مال تو واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے. ہم اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں، نیک تربیت دیں، ان کو اللہ کا نیک بندہ بنائیں تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. اور جو مال اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو ہم ان راستوں، ان مقاصد اور ان طریقوں سے خرچ کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ بری ہو سکیں گے. ناظرین اکرام، آج مشق قرآن سیریز کے پروگرام میں ہم نے پارہ نمبر 15 کے بارے میں گفتگو کی اور چند ایسے سوالات جو تھے وہ ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ نے ان کے جوابات بھی دیے جو قرآن کی تفسیر اور تشریح پر مبنی تھے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا، آپ کے لیے یقینی طور پہ سود مند رہا ہوگا. یہ سلسلہ جو ہے ابھی جاری و ساری ہے. نیکسٹ پروگرام میں پارہ نمبر 16 ہم ڈسکس کریں گے. جب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. اللہ حافظ.